الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ترجمہ: اور تم میں جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یہاں سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر ہمارے معاشرے کی ایک عظیم چیز کی بات کی گئی، وہ ہے نکاح کا ہونا، نکاح کا کرنا، ازدواج کی زندگی اور ہمارے ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کرنا. کس عمر میں کی جائے، کب کی جائے، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں اور کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جائے. اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑا بہترین اصول دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوگا اور یقین ہوگا اپنے رب پر، تو انشاءاللہ کبھی یہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیں، اس سے پچھلی آیت گزری تھی، اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا تھا. کیوں؟ نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، زندگی پاکیزہ رہے گی، آپ کا وجود، آپ کی ذات پاک رہے گی، اور اسی اپنی ذات کو پاک رکھنے کا بہترین طریقہ اب کی آیت کریمہ کے اندر نکاح کا بتایا گیا. کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم آدھا ایمان نکاح ہے، باقی آدھے ایمان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. اتنی بڑی بات. اب فرمایا کہ ان میں جو تم میں جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کنوارے ہوں یا غیر کنوارے، یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق ہو گئی یا بیوہ وغیرہ، اب ان کا نکاح کر دو. نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی کب نکاح واجب ہوتا ہے، کب نکاح فرض ہوتا ہے، کب نکاح مکروہ ہوتا ہے. اس کا سنیے. اگر اعتدال یعنی درمیانی انسان کی حالت ہے، نہ شہوت کا غلبہ ہے اور نہ نامرد ہے، نہ ہی مہر اور نہ نفقہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، اس پر بھی قدرت ہے، تو اب اس کے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. نام نفقہ بھی دے سکتا ہے، خرچہ بھی دے سکتا ہے، اس کو حق مہر بھی دے سکتا ہے، اور شہوت کا غلبہ بھی نہیں ہے، درمیان آدمی ہے. اب اس کے اوپر نکاح کرنا سنت موقدہ ہے کہ اب سنت کی نیت سے ہمیں نکاح کر لیں. دوسری بات، زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے. زوجت کے حقوق پورا کرنے پر قادر ہے، قادر تو ہے کہ زوجت کے حقوق بھی پورے کرے گا، نان نفقہ بھی دے گا، لیکن اب زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اب اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو گیا. پہلے سنت تھا لیکن اب زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، تو لہذا اب ایسے بندے پر نکاح کرنا واجب ہو چکا. اور اگر زنا میں معاذ اللہ پڑھنے کا یقین ہے کہ اب میں زنا میں پڑھوں گا تو اب اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہوگا کہ نکاح کرے. اب اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی زنا میں پڑھنے کا یقین رکھتا ہے، زوجیت کے حقوق پورا نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو کہ نام نفقہ بھی نہیں، اخبار بھی نہیں، کچھ بھی اب دینے کے لیے کچھ ہی نہیں، اب نکاح کرنا مکروہ ہوگا. اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو کہ میں حقوق پورے کر ہی نہیں سکتا، حقوق کی زوجیت ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، پورے ادائیگی نہیں کر سکتا، میں نہ نفقہ دے سکتا ہوں، تو اب یقین ہو تو اب نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہوگا. آگے ایک بڑی بہترین بات بتائی گئی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایک بڑا
یہاں پر ایک بڑی بات کی گئی جو اس معاشرے کی ابھی آپ سنیں گے شاید کہیں گے کہ ابھی ابھی ہمارے عکاسی کر رہی ہے بات، وہ یہ بات ہے میرے رب نے فرمائی یہ بات کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو نکاح کی وجہ سے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ ہمارے ہاں اسی وجہ سے نکاح نہیں کرتا بندہ، لڑکے کا نکاح نہیں کرایا جناب ابھی نوکری والے بنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو یہ ہو وہ ہو پھر نکاح کرائیں گے، ابھی تو غریب ہے، اب لڑکی ہے تو لڑکی نہیں دیں گے جناب، ایسے آدمی کو کہاں سے دیں، بالکل محتاج ہے، یہ تو غریب ہے، بالکل نادار ہے، اس کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، بس کھاتا کماتا ہے، اس کے پاس اور اضافی ہے ہی نہیں، میں اسی کو لڑکی کہاں سے دوں؟ غریب سمجھ کر لڑکی نہیں دے رہا، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے اگر غریب بھی ہے نکاح کرے گا اللہ نکاح کی بدولت اسے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کون سے؟ تو 3 شخص، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کی اللہ مدد فرمائے گا۔ نمبر 2 مکاتب غلام، پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو مکاتب ایک غلام ہوتا ہے جسے مالک نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ اتنی رقم جمع کرائے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا، اب وہ کمائی میں لگ جاتا ہے کہ میں کمائی کر کے مالک کو دوں میں آزاد ہو جاؤں۔ اب ایسے مکاتب کی رقم ادا کرنے والا جو ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 3 پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا، کہ میں پارسا ہوں، میں پاک رہوں، گناہ میں نہ پڑوں، اس وجہ سے بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرمائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بات بیان کی گئی کہ پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا، ایک آدمی کے 4-5 بچے، بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن آدمی صحیح صحت مند ہے، آپ کھاتا پیتا ہے پھرتا ہے، اب ایسا بندہ اگر خواہش کرتا ہے کہ میں شادی کروں، اگرچہ بیٹے بڑے ہیں لیکن اگر اس کی پارسائی کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ اس کو روک دیا جائے کہ آپ نکاح نہ کریں۔ بھائی اسلام کے اندر اگر منع ہوتا تو پھر ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کا کہاں سے اختیار ہوتا؟ کیسے اختیار دیا شریعت نے؟ یہ پارسائی کی حفاظت کرنے والا، اگر آدمی کی عمر بھی زیادہ ہے لیکن پارسائی کی حفاظت کی خاطر اگر اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی اللہ بھی مدد فرمائے گا، کوئی ممانعت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو مسند الفردوس کے جسے پاک ذرا سنیے، فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرنا ہے نا، مجھے روزی مل جائے، رزق بہت زیادہ مل جائے، فرمایا نکاح کے ذریعے تم رزق تلاش کرو۔ اگر کوئی نکاح کرتا ہے اللہ رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بچے کو نہیں دیکھا آپ نے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ناف کے ذریعے اس کا کھانا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ناف کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ماں کے سینے میں اس کی روزی رکھ دی، دانت نہیں ہے وہ اپنا سینے سے اس کا اپنا دودھ پیے گا، وہ اس سے اپنے روزی سے آگے بڑھے گا۔ جیسے 2 سال کا ہو گیا دانت نکل کے آ گئے، اب سینے کا دودھ بھی بند ہو گیا، اللہ نے 4 سے 5 بلکہ مختلف رزق اس کے کھانا کھول دیا کہ اب جناب صرف دودھ نہیں بلکہ کھانا بھی کھائے گا، تو جناب گائے کا دودھ بھی ہے تو اور جو بقیہ دودھ بھی ہیں تو بقیہ کھانے بھی ہیں تو بقیہ چیزیں بھی ہیں، یہ سب کھائے گا۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو ناف کے ذریعے کھانا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا اللہ نے اس کے رزق کے دروازے اور کھول دیے اور وہ بندہ اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بندہ اس لیے نکاح سے بندہ رک نہ جائے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، نادار ہو جاؤں گا۔ اب ذرا حدیث پاک تاریخ بغداد کے اندر یہ لکھا ہے، بلکہ تفسیر ابن حاتم کے اندر یہ بات موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تنگ دستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تنگ دست ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا دیا، مشورہ کیا دیا، جہاں نکاح کرو۔ ہمارے یہاں تو یہ نکاح کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر نکاح کروں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، میں کماؤں گا کہاں سے، یہ کیسے ہوگا، یہ آپ روایت سنیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کا ایک اور سنیے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمان کیا ہے اگر وہ
ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ عمر فاروق فرماتے مجھے تعجب ہے, شادی نہیں ہو غنی ہونے کی خواہش, تعجب ہے, کہتا میں مالدار ہو جاؤں, شادی بھی نہیں کی. حالانکہ اللہ کا فرمان ہے شادی کرے گا نکاح بڑھے گا, اس کا نکاح کرے گا اس کا اللہ رزق بڑھا دے گا, مالدار کر دے گا, غنی کر دے گا. تو نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ارادہ وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے, تو آدمی تن دہیز سے کوشش کرتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر بے روزگار دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اسی سندھ کے معاملات میں عجیب ہیں کہ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی زمیندار بنیوں کھیتی باڑی کے مالک, ان کے بہنوں کے بال سر کے سفید ہو گئے, نکاح نہیں کرائے. کیوں؟ اگر بہن کا نکاح کرا دیا تو یہ جائیداد لے کر جائے گی, ہمارے ابو کا ورثہ جائے گا, مال چلا جائے گا, دولت چلی جائے گی. اپنی بہنیں سفید سر کے ساتھ دفن ہو گئی, مر گئی, ان کا نکاح نہیں کرایا. کتنا بڑا ظلم و جبر ہے. اسے اپنا حق کیوں نہ دیا کہ وہ بھی ماں بنتی, اسے کیوں نہ حق ملا؟ اسلامی معاشرے کے اندر اسے حق تھا. حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی, جن چیزوں میں سے یہ تھی کہ جب علی, حالانکہ علی کے گھر میں کون ہے؟ خاتون جنت حضور کی صاحبزادی. حضرت علی کو وصیت فرمائی, علی جب بیٹی جوان ہو تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرے. یہ حق ہے عورت کا, بچوں کا حق ہے. باپ نہیں تو پھر بڑے بھائی ہیں, وہ مل جل کر اپنے بہنوں کا اپنا حساب کتاب کر کے اس کا اپنا حق لے, نکاح کرا. یہ دولت ذلیل دولت اور خوار دولت کے پیچھے اپنے بہنوں کو اپنا دیا, ان کی زندگی, ان کے سارے گناہ ان کے ذمہ آئے. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کی امین صلی اللہ علیہ وسلم.